أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ہلاک کریں بستی کو، امرنا مترفیہا، تو ہم نے حکم کیا اس بستی کے وڈیروں کو، عیش پرستوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، پس انہوں نے اس میں نافرمانی کی، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پس ثابت ہوئی ان پر بات، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پس ہم نے ان کو اکھیڑ پھینکا اکھیڑنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ من کانا یرید العاجلہ، جو کوئی چاہتا ہے پہلا گھر، عجلنا لہو، تو جلدی دے دیتے ہیں اس کو اس میں جو چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم نے بنایا اس کے لیے جہنم کا گھر، یصلاھا، جس میں وہ داخل ہوگا، دھتکارا ہوا، دھکیلا گیا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی پچھلے گھر کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، کوشش کرنا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْیُهُم مَشْکُورًا، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش اس کی قدر کی جائے گی۔ ماقبل کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم اس قوم میں اپنا کوئی رسول نہیں بھیج دیتے۔ ہمارا رسول آتا ہے اس بستی میں، وہ آ کے ان کو تخویفات کے ذریعے، تبشیرات کے ذریعے جہنم سے نکال کے جہنم کی طرف آنے کی فکر کرتا ہے، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی اور پیغمبر کے آنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود یہ لوگ راہ راست پہ نہیں آتے، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا، پھر ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس بستی کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیں۔ یعنی پہلے پیغام پہنچایا جاتا ہے، جب نہ مانے تو پھر ہلاکت کا ہم ارادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں اس وقت بھی ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، امرنا مترفیہا، ہم اس قوم کے وڈیروں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ خیال کرو، تم وڈیرے ہو، تم جاگیردار ہو، تم مالدار ہو، یہ باقی رعایا کمزور تمہارے پیچھے ہے، اپنی عادتیں سنوار لو، اپنے افعال درست کر لو۔ وہ جس طرح نبی علیہ السلام طائف کی بستی میں گئے تو سب سے پہلے طائف کے وڈیروں کو جا کے ملے، بڑے بڑے سرداروں کو جا کے ملے، ان کو ڈرانے کی کوشش کی، کیونکہ جو نچلی رعایا ہوتی ہے یہ زیادہ تر اپنے وڈیروں کے ساتھ ہی چلتی ہے، جس نہج پہ وہ ان کو چلانا چاہیں یہ انہی کے پیچھے ہی چھوٹے موٹے لوگ چلتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو امرنا مترفیہا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی عادتیں سنوارو۔ اس لفظ میں دو قسم کی قرأتیں ہیں۔ ایک قرأت کے مطابق امرنا مترفیہا،
کہ ہم اس قوم کے وڈیروں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی عادتیں سنوارو ففسقوا فیہا، لیکن وہ اپنی عادتیں اور زیادہ بگاڑتے ہیں۔ دوسری قرأت ہے امرنا مترفیہا، امرنا یعنی جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس قوم کے عیاش پرستوں کو ان کا حاکم بنا دیتے ہیں۔ اس قوم کے عیش پرست لوگ، اس قوم کے فاسق فاجر لوگ، ہم ان کو ان پر حاکم بنا دیتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کی ہلاکت کا ذریعہ یہ وڈیرے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنی عیاشیوں میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کی عیاشیوں کی وجہ سے ان کی قوم بھی انہی کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ آج دیکھ لیں امت مسلمہ، امت مسلمہ تباہی کے دہانے پہ ہے، نام رہ گیا صرف اسلام والا، اسلام والی عادتیں آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ ہر اسلامی ملک دیکھ لیں، ہر اسلامی ریاست دیکھ لیں، اسلام کے مراکز دیکھ لیں، اب یہ پاکستان ہی دیکھ لیں کہ جس پاکستان کی طرف پوری امت مسلمہ کی نظر ہوتی ہے، کوئی کسی جگہ پہ کسی مسلمان ملک کے اوپر کوئی تکلیف ہو، کسی ملک کے ساتھ ان کی خانہ جنگی یا کسی ملک کے ساتھ ان کی جنگ کا خطرہ ہو، تو اس مسلم ممالک کی، مسلم ملک کی نظر ہوتی ہے تو پاکستان پہ ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کو اللہ نے یہ ایٹمی اثاثے عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہے کیا؟ صرف نام ہی ہے ایٹم کا، ورنہ کوئی غیر مسلم ہم سے نہیں ڈرتا۔ اندرونی طور پہ اتنے کھوکھلے ہو چکے، اندرونی طور پہ ہمارے ریاستی وڈیرے، ہمارے یہ بڑے بڑے حکمران، بزدل حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں کہ جنہیں کسی قسم کا اسلام کے ساتھ لگاؤ نہیں، اسلام کے ساتھ شوق نہیں، اسلامی ممالک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ دیکھیے آج امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے پاکستان کا کردار کیا ہے۔ فلسطین ہی کی بستی کو دیکھ لیجئے، جہاں جو مسکن انبیاء ہے، جو مرکز انبیاء ہے، جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن اس بستی کو ان ظالم یہودیوں نے مار 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 کے ہمارے مسلمان بہنوں، بچوں اور بڑوں کو ذبح کرتے رہے، ایٹم کے ساتھ پگھلاتے رہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ کوئی ٹس سے مس نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی اس ایٹم کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ڈراوا نہیں۔ تو یہ نتیجہ ہے، در حقیقت ہم تباہی کے دہانے پہ جا کے کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں امرنا مترفیہا۔ اسی طرح امت مسلمہ کا مرکز سمجھا جاتا ہے سعودی عرب کو، سعودی عرب کو اسلامی ممالک کا مرکز سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسے عیاش پرست حکمران اس سعودی حکومت کے موجود ہیں کہ جو اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، اپنی عیاشیوں میں آئے روز ان کی عیاشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہی، ان کی عیاشیاں، ان کی نافرمانیاں، ان کے فسق و فجور، وہ مرکز انبیاء اور مرکز سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، آج اس کی ساری روح ہی انہوں نے ختم کر دی۔ مکہ میں جگہ جگہ، مکہ شہر جو بلد امین ہے، جو حرمت والا شہر ہے، اس شہر کے اندر سینمے بن رہے ہیں، اس شہر کے اندر عیاشی کے اڈے کھل رہے ہیں۔ مدینہ الرسول، مدینہ طیبہ، یثرب مدینہ، آج مدینہ شہر میں طرح طرح کے کھیلوں کے سامان، انہوں نے اس چیز کو اتنا پروموٹ کر دیا کہ یہ چیزیں ساری بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں امرنا مترفیہا، یہ فیصلہ میرا ہی ہے کہ جب کسی قوم کی تباہی کا وقت ہونا، اس وقت ان کے عیاش حکمران بن جایا کرتے ہیں۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، فحق علیہ القول، تو پھر وہ اللہ کی ہلاکت والی بات ان پہ سچی آ جاتی ہے۔ فدمرناہا تدمیرا، اللہ فرماتے ہیں پھر میں ان کو اکھیڑ پھینکتا ہوں، اس وقت میں دیکھتا نہیں ہوں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، فرمایا نوح علیہ السلام کا وہ بڑا طوفان آیا تھا، جس طوفان میں دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں تک طوفان نوح نہ پہنچا ہو۔ تو حضرت نوح کے طوفان کے بعد بھی کتنی بستیاں ہم نے تباہ کی، قوم عاد تباہ کی، قوم سمود پر تباہ کی، قوم لوط تباہ کی، قوم شعیب تباہ برباد کی، یہ ساری قومیں
اپنی عادتوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتی چلی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یہ نہ سمجھ لو کہ تمہاری ان حرکتوں کا رب ذوالجلال کو پتہ نہیں چلتا، اس کو کوئی حالات کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، تم زمین کی گہرائی میں جا کے بھی فسق و فجور کرو گے تو اللہ تمہاری ان عادتوں کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وکفا، وہ کافی ہے، خبیرا بصیرا، وہ خبر بھی رکھتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے ادنا سے ادنا حرکت کو۔ تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ میرا یہ گناہ اللہ کی نظروں سے اوجھل ہے، اللہ کی نظروں سے کوئی عمل اور ادنا حرکت بھی کسی کی اوجھل نہیں ہو سکتی۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، دو طرح کی سوچیں ہوتی ہیں بندوں کی عموماً۔ کچھ بندے یہ چاہتے ہیں میں دنیا میں اچھائی کرتا ہوں تو اس اچھائی کا مجھے دنیا میں ہی صلہ ملے۔ عموماً اکثر بندوں کا نیکی کرنے کا جو رجحان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اس لیے ہے، نماز پڑھتا رہوں گا، اس نماز کی وجہ سے برکت رہے گی، نماز پڑھتا رہوں گا گھر میں سکون رہے گا، نماز پڑھتا رہوں گا کاروبار چمکتا رہے گا۔ ویسے قرآن کبھی پڑھا نہ پڑھا، دکان پہ جا کے سورہ یاسین کھول بیٹھے گا کہ جی دکان میں برکت ہوگی۔ تو ہم دنیا میں رہ کے عبادت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ہماری دنیا چمکتی رہے، اس عبادت سے دنیا چمکتی رہے، کاروبار میں برکت رہے، پیسہ آتا رہے، مالی وسعت ملتی رہے۔ وہ اللہ کی رضا والا مقصد فوت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ انسان عبادت کرے، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کرے تو مقصد یہ ہونا چاہیے دنیا ملے نہ ملے اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی مقصود کرنا۔ جس بندے کا مقصود ہو نا، منظور نظر یہ ہو کہ میں جو بھی عمل کروں میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اللہ جب راضی ہوتا ہے تو اللہ خود اس کو وسیع روزی دے دیتا ہے، اللہ برکتوں والا رزق دیتا ہے، اللہ گھر میں بھی امن سکون دیتا ہے، کاروبار میں بھی اللہ برکتیں رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے انسان کی نیت کے اوپر، لہذا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمائے انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلہ، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے عمل کا بدلہ مجھے دنیا میں ہی مل جائے، اللہ فرماتے ہیں عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو پھر ہم اس کو دنیا میں ہی دنیا دے دیتے ہیں جتنی چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں۔ یہ ہماری مرضی ہے، ہماری مرضی کے بغیر کوئی زبردستی ہم سے نہیں لے سکتا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، دنیا کے اسباب اکٹھے کرنے کی فکر میں رہتا ہے، دنیا کی دولت کے ڈھیر لگانے کی فکر میں رہتا ہے، فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، ہم اس دنیا کے پجاری کے لیے جہنم تیار کر کے رکھتے ہیں۔ یصلاھا مذموما مدحورا، میرے بھائیو انسان ہونے کے ناطے بیوی بچے ہوتے ہیں ہر بندے کے اخراجات ہوتے ہیں، ہر بندے کے 100 ضروریات ہوتی ہیں، دنیا کا یقیناً ہر بندے میں لالچ آ جاتا ہے، حرص آ جاتا ہے، میرے پاس یہ دنیا کا سامان ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو۔ لیکن میرے بھائیو ضرورت ہے کہ ہم ابھی بھی اپنا زاویہ نظر سیدھا کر لیں، سیدھا کر لیں، جو عمل بھی ہو پہلے اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، باقی ساری رضائیں، باقی ساری نیتیں انسان کی بعد میں ہوں۔ تو جو بھی عمل کرے بندہ نیکی کا، کوئی ذکر کرے، کوئی تلاوت کرے، کوئی نفل پڑھے، کوئی تہجد پڑھے، کوئی کسی قسم کی عبادت کرے، تو مقصد ہو اللہ تو راضی ہو جا میرے ساتھ، اللہ تو میرے ساتھ راضی ہو جا۔ تو جس کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے اس وقت۔ یصلاھا مذموما مدحورا، فرمایا جب جہنم میں داخل ہوگا نا تو مذموماً مذمت کے ساتھ اور دھتکارا ہوا جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، اور فرمایا جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جو بندہ اگلی زندگی کی فکر میں رہتا ہے، دنیا جیسی کیسی گزرے گی گزر جائے گی لیکن اگلی زندگی خراب نہ ہو، دنیا جیسی کیسی روکی سوکی کھا کے گزارا کر لیں گے
لیکن اگلی زندگی اس کے اوپر کوئی فرق نہ آئے، میری آخرت خراب نہ ہو، میری قبر خراب نہ ہو، میرا حشر خراب نہ ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اللہ نے فرمایا اس اگلی زندگی کی بہتری کے لیے کوشش بھی کرتا رہتا ہے، ارادہ بھی کرتا ہے جنت میں جانے کا، لیکن صرف ارادے سے کام نہیں بنتا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس جنت کے کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اس حال میں کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہو، کیونکہ یہ تو بنیادی شرط ہے نا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ والی، ایمان نہیں ہے تو جتنی سعی کر لے، جتنی کوششیں کر لے جنت میں جانے کی، ایمان نہیں ہے تو جنت میں جا سکتا، تو ایمان بنے گا اللہ کے قرآن سے۔ تو میرے بھائیو، جنت ملے گی ایمان سے اور ایمان بنے گا قرآن سے، تو وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ہر وقت انسان اس فکر میں رہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ فرماتے ہیں دیکھیں 3 شرطیں اللہ نے اس آیت میں لگائی۔ ہر بندہ کوئی بھی کام کرے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے کام کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ہم دنیا میں بھی کسی کا کام کریں، کسی کی تھوڑی کوئی مشکل دور کریں، تو ہماری یہ دل سے خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اگلا بندہ یار شکریہ تے ادا کرے میرا، کم از کم مہربانی تے آگ چھڑے، کم از کم کوئی تھینکس یا کوئی اس طرح دا جملہ تے انسان شکریہ دا بک ہے کہ اگلا بندہ میرا شکر ادا کرے، میرا قدردان بنے، میرے کام دی تعریف تے کرے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے دنیا میں کیے ہوئے عمل کو کل اللہ کی عدالت میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کے عمل کی ویلیو ہو، اس کے عمل کی کوئی خاص پہچان ہو، تو اللہ فرماتے ہیں 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے من اراد الآخرہ، جو بھی بندہ کام کرے تو اس میں ارادہ ہو آخرت کی، اللہ کی رضا کا، آخرت سنورنے کا، دنیا سنورنے کا ارادہ نہ ہو، اراد الآخرہ، آخرت کا ارادہ ہو۔ دوسری شرط وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس آخرت کے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش بھی کرتا رہے۔ بندہ گھر بہ کے آدھا رہے جی میں جنت جانا ہے، جنت جانا ہے، جنت لینی ہے، تے نماز واسطے اذان ہوئے، نماز دا ٹائم ہو جاوے، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹس تے مس نہیں، یہ صرف ارادہ ہی رکھدا ہے آخرت دا، لیکن سعی لہا سعیا نہیں کردا، یعنی کوشش نہیں کردا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلے ارادہ کر، ساتھ وسعا، ساتھ جنت جانے کی کوشش بھی کر، اور تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ارادہ بھی کر جنت کا، کوشش بھی کر، لیکن یہ دونوں چیزیں فائدہ تب دیں گی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب تو ایمان قبول کرے گا، ایمان قبول کر کے پھر کوشش کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کان سعیہم مشکورا، تیری اس کوشش کی اللہ کے ہاں بڑی قدر کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس عمل سے کل اللہ ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا